اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ عذاب میں مبتلا تھا۔ پوچھا اے ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی بھلائی نہیں ملتی، مجھے ہر وقت عذاب الہی میں بری طرح مبتلا رکھا جاتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جس سے مجھے راحت ملتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ تو ابو لہب نے خواب میں اپنے گھر والوں کو بتایا۔ کیا بتایا؟ انی سقیت فی ہذہ بعادی صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے جس انگلی سے میں نے آزاد کیا تھا اس انگلی کے ذریعے سے اللہ رب العزت مجھے سراب کرتا رہتا ہے۔ یعنی کہ جس نے پوری زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سوائے تکلیفوں کے کچھ نہیں دیا، اس وقت وہ لا علم تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہمارے پاس آیا ہے۔ آپ نے صرف اپنا بھتیجا سمجھ کر آپ نے اپنے لونڈیا کو آزاد کر دیا۔ رب کائنات نے اس ادا کو پسند کرتے ہوئے قبر میں اسے اس لونڈیا جس انگلی سے اس نے اپنی لونڈیا کو آزاد کیا تھا اسی انگلی سے اللہ رب العزت اس کو رزق پہنچاتا رہا۔ یعنی جس انگلی کے اشارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس کے چومنے سے آرام ملتا ہے۔ اگر کافر آپ کی آمد کی خوشی کرے تو اسے بھی فائدہ پہنچے، پھر تو غلاموں کو عذاب قبر اور حشر سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ یہ دربار محمد ہے، اپنوں کا کیا کہنا۔ یہاں سے خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی ولادت کا سعادت کے وقت اتنی روشنی ہوئی کہ آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے شام کے محلات دیکھ لیے۔ آپ کی ولادت کا سعادت سے قبل آپ کے والد محترم آپ بھی دنیا فانی سے پردہ کر چکے تھے اور آپ کے والد محترم دنیا سے جا چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے پیدا ہونے سے پہلے آپ کو یتیم بنا کر بھیجا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے در یتیم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے سے پہلے آپ 6 ماہ کی اپنی ماں کے شکم اطہر میں تھے کہ آپ کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا سے پردہ کر چکے تھے، اور جو دائیاں باہر سے بچوں کو لینے کے لیے آتی تھی وہ دائیاں پہلے آپ کے والدین کا نام پوچھتی تھی، آیا وہ امیر ہیں یا غریب۔ اکثر دائیاں غریب بچوں کو نہیں لیتی تھی، امیر بچوں کو لے کر چلی جاتی تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اٹھنی کمزور ہونے کی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئی، اور مکہ کے لوگوں کے دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بچوں کو لے جایا کرتی تھی۔ اس سال بھی حسب معمول بہت سی دائیاں مکہ شریف میں پہنچی اور امیروں اور مالداروں کے بچوں کو لے کر چلی گئی۔ حضرت حلیمہ جن کے مقدر میں کا ستارہ چمک چکا تھا وہ سواری کی سست رفتاری کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ جب مکہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ تمام بچے دائیاں حاصل کر چکی ہیں، صرف ایک بچہ جس کو در یتیم کے نام سے جانا جاتا ہے وہ موجود ہے۔ اس کی طرف کسی دائی نے توجہ نہ کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دائیاں میرے آقا کو یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی۔ میرا یہ ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دائی کو پسند ہی نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ کو جب بچہ نہ ملا تو اپنے خاوند سے مشورہ کرنے لگی کہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں،
حلیمہ سعدیہ آستانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچی اور سید عالم کی زیارت سے مشرف ہوئی تو حسن رسول کو دیکھ کر دل و جان سے قربان ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے رضائی والدہ کو دیکھا تو تبسم فرمایا، گویا زبان حال سے ارشاد فرمایا، اے حلیمہ اگر تو ساری دائیوں کے بعد آئی ہے تو میں بھی تو سارے نبیوں کے بعد آیا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اٹھایا اور ماتھے کا بوسہ لیا اور دائیں پستان مبارک سے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ پھر جب دائیں پستان میں دودھ ختم ہوا، آپ جب بائیں پستان کو آگے کیا تو آپ نے منہ پھیر لیا، اس لیے کہ آپ کا ایک رضائی بھائی بھی دودھ پر تھا۔ آپ نے یہ انصاف کر کے دنیا کو بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے پیدا ہونے کے وقت سے آپ کسی کا حق نہیں کھاتے تھے۔ آپ انصاف کرنے والے بن کر دنیا میں تشریف لائے اور جھولیے کونین دی دولت سمیٹ لئی۔ کون کہتی ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے دلوں میں یہ عرض کرتی ہیں، شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا کہ جھولیے کونین دی دولت سمیٹ لئی، کتنی سی خوش بخت میں دائی حضور دی۔ پھر آپ نے خامد کو اس بچے کی زیارت سے مشرف کیا، وہ بھی آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ اور شہدائے ہو گئے۔ پھر جب وہ اونٹنی کا دودھ دونے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل اس کے تھن خشک رہتے تھے۔ اس نے دودھ دہا، اتنا دودھ نکلا کہ حلیمہ اور اس کے خاوند نے خوب پیا اور آرام کی نیند سو گئے۔ چند دن مکہ میں ٹھہرنے کے بعد جب سب دائیاں روانہ ہونے لگی تو حضرت سعدیہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت طلب کی اور آپ بھی چل پڑی۔ حضرت آمنہ سے اجازت حاصل کی اور اپنی سواری پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے اپنے علاقہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میری سواری بڑی کمزور تھی، لیکن جب آپ اس پر سوار ہوئے تو اس میں اتنی برکت اور رفتاری آ گئی کہ وہ تندرست و توانا ہو گئی۔ جب کعبے کے قریب سے گزری تو میں نے تین سجدے کیے، پھر اپنا منہ آسمان کی طرف بلند کیا اور روانہ ہو گئی۔ اتنی تیزی سے چلی کہ قوم کی تمام سواریوں سے آگے بڑھ گئی۔ جتوں سی لگتی جاندی سواری کملی والے دی تو راہاں بن گیا جنت وہ تھاواں مسکرا پیاں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جو عورتیں ہمراہ تھی کہنے لگی، اے حلیمہ کیا وہی سواری ہے جو آتے وقت چلتی نہیں تھی، چل نہیں سکتی تھی؟ میں نے جواب دیا، ہاں سواری تو وہی ہے مگر سوار تبدیل ہو گیا ہے، سوار کی وجہ سے سواری میں تیزی آ گئی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ میری سواری کہہ رہی تھی، باخدا اس بچے کی بڑی عظمت و برکت ہے، میں مردہ تھی اس نے مجھے زندہ کر دیا، میں نحیف و کمزور تھی اس نے مجھے قوی و توانا کر دیا۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تمہیں معلوم ہے کہ میری پشت پر وہ ہستی پاک سوار ہے جو سید المرسلین اور خیر الاولین حبیب رب العالمین ہے۔ حضرت